آج کوٹلی شہر کا جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ مختلف قسم کے کیمپس لگے ہوئے تھے اور ان کیمپس میں جو ہے وہ چندہ مانگا جا رہا تھا۔ چندہ چونکہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ کھیلا جا رہا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا ایک ہمیشہ موقف رہا ہے اور وہ موقف آج بھی میرا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں کہ غیر ریاستی فلاحی تنظیموں کو جو ہے وہ یہاں کوٹلی کے اندر چندہ اکٹھا کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ اگر حق ہے تو کیا ان کے رجسٹریشن کشمیر کونسل کے اندر موجود ہے یا پاکستان کے اندر وہ رجسٹریشن کروا کے یہاں آ کر جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یا انتظامیہ سے وہ NOC لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ غیر ریاستی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے مختلف قسم کے سکینڈلز، کرپشن جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے چندہ کے نام پر۔ مقامی لوگ جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں اس میں بے شمار جو لوگ ہیں وہ ہم ذاتی طور پر ان کو جانتے ہیں کہ ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، وہ بنیادی طور پر جو وہ سماجی رہنما ہیں۔ کچھ ایسی NGOs ہیں ہماری جو بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے ذاتی طور پر جو لوکل سوشل ورکرز ہیں ان کو ہمیشہ بیک اپ کیا، سپورٹ کیا، چونکہ یہ بہت باکردار اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن غیر ریاستی فلاحی تنظیموں کی ہمیشہ میں نے مخالفت کی اور میں اب بھی مخالفت کرتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ان کی سامنے آ چکی ہیں، اور میں پھر اہلیان کوٹلی سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آپ غیر ریاستی لوگوں کو چندہ نہ دیں۔ یہاں پر جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ کوٹلی کے اندر جب کرونا آیا تو جو سب سے زبردست کام کیا، جو ٹاپ 3 فلاحی ادارے تھے، وہ جو ہے وہ ہمیں ان کا کیمپ کہیں ہمیں نظر نہیں آیا۔ اور وہ جو ٹاپ 3 ادارے ہیں جو فلاحی تنظیمیں ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کشمیر ویلفیئر سوسائٹی مبارک بسمل صاحب کا یہ فلاحی ادارہ ہے۔ ان کا کہیں ہم نے کیمپ نہیں دیکھا اور انہوں نے جو ہے وہ چندہ نہیں کھیلا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو سب سے بہترین کام کیا وہ فاطمہ ٹرسٹ نارتھ ہیمپٹن UK نے کیا کرونا کے دوران۔ ان کا بھی کہیں ہمیں جو ہے وہ کیمپ نظر نہیں آیا، انہوں نے بھی فنڈنگ نہیں کی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ نوید شہید فاؤنڈیشن جو ہے، انہوں نے بھی چونکہ اگرچہ ان کے پاس ہمیشہ فنڈز کی کمی رہتی ہے لیکن کرونا کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، فیلڈ کے اندر رہے اور لوگوں کے اندر انہوں نے راشن وغیرہ بھی تقسیم کیا اپنی استطاعت کے مطابق۔ ان کا کیمپ بھی ہمیں جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جو بالکل لوکل جو NGOs ہیں، جو فلاحی تنظیمیں ہیں، ان کو جن کا تعلق کوٹلی شہر سے ہے، ان کے کیمپ جو ہے وہ ہمیں کہیں چندے کے حوالے سے نظر نہیں آئے۔ میں اس بات کی مخالفت نہیں کرتا، جو لوگ یہاں پر کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں، بالخصوص یہاں 2 فلاحی اداروں کا میں ذکر ضرور کروں گا۔ ایک ہماری جو جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ ہے، یہ چونکہ کئی عرصہ سے جو ہے وہ فلاحی کام کرتے ہیں اور کرونا کے دوران بھی ان کا بڑا فلاحی کام ہے۔ اسی طرح فری کھانے کا جو ان کا کام ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہ واحد وہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ ہے جو ان کا ویلفیئر ونگ ہے۔ انہوں نے کوٹلی کے اندر جو فری جو کھانا تقسیم کیا وہ ہمیشہ یہی اس میں پیش ہوتے ہیں، تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ ہمیشہ سماجی حوالے سے سب سے بہترین رہی۔ اسی طرح آبشار چوک میں کیمپ لگا ہوا ہے لائف لائن فاؤنڈیشن۔ یہ جو نوجوان ہیں یہ مقامی ہیں، لوکل نوجوان ہیں۔ لائف لائن فاؤنڈیشن جو ہے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ سماجی کاموں کے حوالے سے سرو کی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب یہاں پر کوٹلی کے اندر جو درجنوں کے حساب سے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ کہ لوگ کس حد تک جو فنڈنگ کر رہے ہیں، میں چونکہ کسی کیمپ میں نہیں گیا، لیکن کیا یہ کوئی باقاعدہ انتظامیہ سے اجازت لے کر جو وہ کیمپ لگاتے ہیں؟ کیا کوئی انتظامیہ ان کو NOC جاری کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اور پھر اس کا آڈٹ جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ کیا انتظامیہ جو اس کا آڈٹ کرتی ہے، یا جو ہر روز یہ جو لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اس کی جو ڈیلی رپورٹ ہے وہ انتظامیہ کو دیتے ہیں؟ غیر ریاستی جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ تو ہماری انتظامیہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، انہوں نے کیا آڈٹ دینا ہے یا انہوں نے کیا حساب کتاب دینا ہے؟ جو میں ذاتی طور پر میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، جو غیر ریاستی فلاحی ادارے یہاں پر فنڈنگ کلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے کسی کلیہ قانون قاعدے کو نہیں مانتے۔ ان کا اپنا کلیہ قانون قاعدہ ہے، ذرا وہ پاکستان سے ان کی رجسٹریشن ہے اور یہاں بیٹھ کر وہ چندے اکٹھے کرتے ہیں اور کئی عرصے سے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری انتظامیہ کو نوٹس لینا پڑے گا۔ اہلیان کوٹلی جو ہے وہ دل کھول کر جو ہے وہ چندہ دیتے ہیں، زندہ دلانے کوٹلی اس حوالے سے مشہور ہیں، فیمس ہیں، اس لیے یہاں پر جگہ جگہ جو وہ کیمپس لگ چکے ہیں۔ اب اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا
کہ میں کسی بھی کیمپ کے مخالف نہیں ہوں، لیکن میں اس بات پہ ضرور بات کروں گا کہ جتنے بھی لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، انتظامیہ کو جو ہے وہ ڈیلی رپورٹ انتظامیہ کے پاس جانی چاہیے، اور پھر وہ خرچ کہاں کرتے ہیں اس کا بھی جو ریکارڈ ہے وہ پولیس کے پاس، انتظامیہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیلی کا جو ریکارڈ ہے وہ انتظامیہ کے پاس بھیجتے ہوں، چونکہ آج میں نے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے ان کو مختلف کیمپس کے اندر دیکھا ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہو یا یہ فلاحی ادارے جو ان کو ریکارڈ بھیجتے ہوں، مجھے اس کی معلومات نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی انتظامی افسر سے رابطہ کیا اور نہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا اس کا پچھلے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کی جو سب سے بدترین جو کرپشن ہے وہ 2005 کے زلزلے میں ہوئی، اور ہمیں یاد ہے کہ اس ٹائم جو اقتدار ہے وہ پرویز مشرف کے پاس تھا، اور پرویز مشرف صاحب کے اقتدار میں پوری دنیا نے جو ہمیں فنڈنگ کی، بالخصوص جو کشمیر کے علاقے مظفر آباد باغ وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ فنڈنگ آئی، اور ایرا سیرا کے نام پر جو کرپشن کی گئی وہ ہمیں یاد ہے، ہم کچھ نہیں بھولے۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ ساری کرپشن سامنے آئے گی، چونکہ جھوٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چھپتا، ایک دن وہ ضرور سامنے آتا ہے۔ 2005 کا جو زلزلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بے شمار لوگوں نے کرپشن کی، اس کے اوپر سوشل ورکرز نے کرپشن کی، اس کے اوپر سماجی تنظیموں نے کرپشن کی، اور بے شمار لوگ جو ہے وہ بالکل زمین سے جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گئے، اور خالی ہاتھ جو ہے جو وہ گھوما کرتے تھے بازاروں میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے اپنی جائیدادیں پراپرٹیاں بنائی۔ تو آڈٹ جو ہے وہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے ہمارے پاس، اب شاید کہیں کوئی ایسا نظام ہو، لیکن 2005 کی صورتحال بہت بدترین تھی۔ ایک تو زلزلہ تھا، قیامت خیز زلزلہ آیا تھا، اوپر سے جو کرپشن لوگوں نے کی، بالخصوص فلاحی اداروں کے اوپر بڑا سوالیہ نشان تھا۔ تو اب یہ جو کوٹلی کے اندر بالخصوص جگہ جگہ جو ہے وہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور آج جو میں نے منظر دیکھا ہے کہ آج درجنوں کے حساب سے کیمپس کوٹلی کے اندر لگ چکے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ چندہ مانگ رہا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ روزمرہ کی رپورٹ انتظامیہ کو بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے ہیں، ان کا آڈٹ کون کرے گا، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اہلیان کوٹلی سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر ریاستی فلاحی تنظیم بہت اچھی ہے، اس کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے، تو آپ ان کو ضرور فنڈنگ دیں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ سوشل ورکرز کو پروموٹ کیا، فلاحی اداروں کو پروموٹ کیا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس فلاحی ادارے کے اوپر کرپشن کا الزام ہے، جو لوگ ٹھیک کام نہیں کرتے، پلیز آپ ان سے دور رہیں، آپ ان کو فنڈنگ نہ کریں اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی جو ہے وہ کریں۔ جی ناظرین، کیا یہ درست عمل ہے جو جگہ جگہ جو ہے وہ فنڈنگ کے حوالے سے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں، کیا انتظامیہ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔